نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت ولا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کچھ اللہ کے کلام میں سے اچھی بات سیکھ سکیں. ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ تسبیح. تسبیح کا ٹاپک ایسا ہے کہ بیسک چیز جو ہمارے ذہنوں میں فوراً سمجھ آ جاتی ہے نا کہ تسبیح کیا ہوتی ہے. ایک تو تسبیح اللہ کا ذکر ہے جو ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ نو ڈاؤٹ کہ آپ تسبیح کوئی بھی کریں اور چاہے سبحان اللہ کہیں, چاہے لا الہ الا اللہ کہیں, چاہے اللہ اکبر کہیے, چاہے الحمدللہ کہیے, یہ جتنا آپ کی زبان تسبیح پڑھتی رہتی ہے اتنا زیادہ جو ہے آپ اللہ کے ساتھ اپنی عبادت میں کنٹینیوسلی اٹیچڈ رہتے ہیں. تسبیح کا معاملہ اور مسلمان کا معاملہ یہ دونوں بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں. اور خاص طور پہ تسبیحات میں اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں یا آپ صحابہ کے اقوال دیکھیں یا آپ اپنے بزرگوں کی باتیں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تسبیح ایسی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر بہت تبدیلی لا سکتی ہے. اور وہ تسبیح وہ کہتے ہیں وہ استغفار کی تسبیح ہے. جیسے اگر آپ کو اپنی صحت میں برکت چاہیے تو اللہ سے استغفار کرتے رہیے. اگر آپ کو بارش چاہیے, قرآن میں آتا ہے کہ تم استغفار کرو. نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا تھا استغفار کرو تو اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین سے تمہارے پیروں میں سے رزق اگلے گا. کسی کو فائنینشیل پرابلم بھی آتی ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم فائنینشیل پرابلم میں کیا پڑھیں. بہترین تسبیح ہے آپ کی کہ آپ استغفار پڑھیے. جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو اولاد چاہیے وہ استغفار پڑھے. جس کے پاس اولاد ہے اور وہ اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے اپنا بھی اور اللہ کا بھی, وہ بھی استغفار پڑھے. تو ایک یہ تسبیح تو اپنے دن کے معمول میں ضرور شامل رکھیے. اس کے علاوہ وہ سب تسبیحات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جیسے صبح اور شام کی تسبیحات, صبح اور شام کی دعائیں, جو بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ سب تسبیحات میں ہی آتی ہیں نا, ان سب کو زندگی میں شامل رکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے, جب یہ انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو پھر جب بہت زیادہ خواہش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور جب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے. آپ سوچیں کہ ایک آپ لڑکی تھی, جب آپ سے جتنے بھی خواتین یہاں بیٹھی, جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ کو پتا چلا کہ آپ کی اماں نے آپ کا یا آپ نے خود پسند کر کے کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہو گیا, تو خواہشات انسان ہونے کے ناطے بڑھتی ہیں نا, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی افیلیشن ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو محبت ہو جاتی ہے, اور اگر ابھی تک آپ کے 1-2 سال نہیں گزرے تو پھر آپ مستقل اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. صحیح. It's a general scenario about anything, any object, any personality.
کوئی بھی ہستی، کوئی بھی چیز جس سے آپ محبت کریں گے اور بہت زیادہ محبت کریں گے، آپ اس کے بارے میں آپ سوچتے بھی رہیں گے اور وہ آپ کے نفس پر سوار رہے گا۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں جو اس کا اینکر ہوتا ہے، جو اس کا سوچنے سمجھنے کا محور ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان تو سب ہوتے ہیں، مومن سب نہیں ہوتے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر صرف لا الہ کہنے والا جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن بننے کے لیے کچھ کرائٹیریا ہوتے ہیں نا جو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ اور آپ قرآن میں دیکھیں تو آپ کو جنت میں جانے والوں کی جو صفت ملتی ہے وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ، بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے اعد لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے جنت یعنی کہ باغات تیار کیے ہیں۔ تو جنت پہ جانے والوں کی صفت ہے، مومنین کی صفت ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے نفس پر اللہ سوار ہوتا ہے، جب آپ کو اللہ یاد رہتا ہے، جب آپ اللہ کو بھول نہیں پاتے ہیں، جب آپ کی زندگی کے ڈیسیشنز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خوش ہوں یا آپ غم میں ہوں، آپ مصروف ہوں یا آپ فارغ ہوں، آپ کسی کام میں مصروف ہوں فزیکلی، تب بھی مینٹلی اور دل میں آپ اللہ کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صفت ہے ایمان والوں کی، یہ صفت ہے مومنین کی۔ تو اللہ نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے، اس پوری کائنات کا مقصد اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا مقصد ہے تسبیح، اس کا مقصد ہے عبادت۔ جیسے آپ نے وہ آیت اکثر سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اس مقصد سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ تسبیح کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک تو تسبیح ہوتی ہے نا کہ ہم یا تو تسبیح پر پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی روزری ہوتی ہے دانوں والی، یا آپ اپنے ہاتھوں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح پڑھا کرتے تھے، بائیں ہاتھ پر بھی تسبیح نہیں پڑھی جاتی ہے، تسبیح دائیں ہاتھ پر پڑھی جاتی۔ لیکن اس میں بہت ایکسٹریم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے وہ بدعت کر رہا ہے۔ بھئی اللہ کا بندہ ذکر تو کر رہا ہے نا، اللہ کا کرنے دو اس کو ذکر۔ اکثر ہوتا یہی ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ تسبیح میں آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ اگر آپ باتوں میں انوالو بھی ہو جاتے ہیں تو بھی آپ دوبارہ سے دانا گرانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ کی زبان رکتی ہے اپنی دنیاوی گفتگو سے۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں اچھا میں ہاتھوں میں تسبیح کروں گی، تو بہت جلدی شیطان بھلا دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تسبیح پکڑتی ہیں اور آپ کی ذکر کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے تو آپ تسبیح پکڑ کر لیجئے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں۔ ایک تو ہمارے ذہن میں تسبیح سے کانسیپٹ یہی آتا ہے کہ ہم سبحان اللہ پڑھیں، ہم الحمدللہ پڑھیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ ایک تسبیح کا جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے مقام پر سٹیبل رکھنا، اللہ کو اسی ہستی کے حیثیت میں سمجھنا جس حیثیت میں اللہ ہے۔ عربی زبان میں تو تسبیح کا لفظ بنا ہے، وہ بنا ہے سبح یسبح سے، اور سبح یسبح عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کا اپنے سرفیس پر فلوٹ کرتے رہنا۔ اللہ جو ہے، ہم اپنی تسبیح کر کے، اپنا ذکر کر کے یہ کنفیس کرتے ہیں کہ اللہ ہم مانتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں۔ جیسے جب آپ کہتی ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اردو میں ترجمہ سبھی جانتے ہوں گے، سبحان اللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، یہی کرتے ہیں نا، اللہ از پیور، آپ یہی سبحان اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہے کا اب اگر آپ اپنے بچے سے، یہ بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ مثال کے طور پہ، اس کی اماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم پڑھو اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ، اور بچہ پوچھتا ہے اس کی میننگز کیا ہے، تو آپ کہتی ہیں اس کی میننگ ہے اللہ از پیور، اللہ پاک ہے۔ آپ کا بچہ ڈیفینیٹلی سوال کرے گا اگر اس کا ذہن کہیں اور بزی نہیں ہے کہ اللہ پاک ہے کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے کہ اللہ پیور ہے، کس چیز سے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ جب میں کہتی ہوں تو میں پورا اس تسبیح کو انٹرنلائز کروں۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ ہر شارٹ کمنگ سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر ویکنس سے پاک ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی فلا نہیں ہے، فلالیس ہستی وہ اللہ ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہیں تو اب میں 1000 کے دانے صرف سبحان اللہ کہہ کے نہ گراتی رہوں،
بلکہ میں اس کو انٹرنلائز کروں. آپ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہتی ہیں اور سوچ سمجھ کے کہتی ہیں, اور جب آپ یہ سمجھتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر پرفیکٹ کوئی نہیں ہے, سو ڈیفینیٹلی اس کا آٹومیٹک نوشن یہ آتا ہے کہ میں امپرفیکٹ ہوں. یہی آتا ہے نا, میں امپرفیکٹ ہوں اور دنیا کا ہر انسان امپرفیکٹ ہے. جب آپ یہ مان جائیں گے کہ دنیا کا ہر انسان امپرفیکٹ ہے تو آپ دنیا کے انسانوں سے اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں کریں گے. صرف اللہ میری ایکسپیکٹیشن پر پورا اتر سکتا ہے, کوئی انسان میری ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتر سکتا. تو تسبیح کو ایسے کرنا کہ آپ انٹرنلائز کر کے کریں, اور جب آپ کہیں کوئی بھی تسبیح کا لفظ, جب آپ کہتی ہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, صرف زبان سے تسبیح نہیں کرنی, صرف مجھے دانے نہیں گرانے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ جب میں اپنے ورک پلیس پر ہوں تب بھی اللہ اکبر ہے, جب میں گھر میں ہوں تب بھی اللہ اکبر ہے, جب میں کسی میرج ہال میں ہوں تب بھی اللہ اکبر ہے, جب میں کسی شاپنگ پلازا میں ہوں تب بھی اللہ اکبر ہے, میں ویکیشنز میں ہوں تب بھی اللہ اکبر ہے. یہ چیز ہے سمجھنے کی. یہ تسبیح صرف زبان ہلانے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے, یہ پوری کائنات اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کی جو جتنی بھی مخلوقات ہیں, جتنا اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں بنائی اور جتنی مخلوقات بنائی ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تَسْبِيحَهُمْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے ہو. آپ اور میں تو نہیں سمجھ سکتے کہ پہاڑ کیسے تسبیح کرتے ہیں, آپ اور تو میں نہیں سمجھ سکتے کہ جو درخت ہیں وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں. دیکھیں, ایک تسبیح 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کہتے ہیں تسبیح قولی. قول کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کوٹیشن. کوٹیشن قول سے ہی بنا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے. کوٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی سینگ. تسبیح قولی کیا ہے؟ جب میں زبان سے کہتی ہوں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, میں اپنی زبان سے اس کو آرٹیکولیٹ کر رہی ہوں, دس از تسبیح قولی. صحیح, ہم انسان تسبیح قولی کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے تسبیح حالی, اپنے حال سے, اپنے کردار سے, اپنے ایکشنز کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا. کائنات کا ایک طرح کا تسبیح کرنا ہم سب کو نظر آتا ہے, ہم میں سے ہر انسان اس کو آبزرو کرتا ہے. 2 طرح کی تسبیح ہوتی ہے نا, ایک ہوتی ہے قول سے اور ایک ہوتی ہے حال سے. کائنات کی کون سی تسبیح ہر انسان کو نظر آتی ہے؟ قول والی یا حال والی؟ حال والی نظر آتی ہے. سورج کا جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے, جو پیٹرن ہے, جو سیٹ سسٹم ہے, وہ اسی آرگنائز سسٹم کو فالو کرتا ہے. تو آپ کو سورج ہو یا چاند ہو یا موسم ہو یا آپ کو سمندر کے جو ہیں وہ فزیکل لاز ہوں, یہ سب آپ کو پرفیکٹ نظر آتے ہیں. اور اس کائنات کی یہ پرفیکشن, ایون جو گریویٹیشنل فورس ہے, اس میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ڈیسیمل کے آگے کے 2 ڈیجٹس بھی آگے پیچھے کر جائیں تو یہ کائنات اپنی جگہ پر سٹیبل نہیں رہ سکتی ہے. اتنا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو یہ کائنات اپنے حال سے آپ کو اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جس کے ذمہ اللہ نے جو کام لگا دیا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور کوئی اپنے کام میں کسی طرح کی نیگلیکٹ نہیں کرتا ہے. تو کائنات کا مجھے اور آپ کو تسبیح حالی تو نظر آتا ہے. ہم انسانوں کا زیادہ تر ان جنرل کون سی تسبیح کرتے ہوئے ہم زیادہ تر انسان آسانی سے نظر آتے ہیں, حالی یا قولی؟ ہم قولی میں زیادہ نظر آتے ہیں. ہم زیادہ تر آپ کو, ہم آرام سے, آپ دیکھیں کسی کے گھر میں کوئی مشکل آتی ہے تو آیت کریمہ کا ختم کراتے ہیں. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر سب قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی گھر میں شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن کا ختم ہو رہا ہوتا ہے یا درس ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب تسبیح قولی ہے, زبان سے جو ہم تسبیح کرتے ہیں. صحیح, ہمارا تسبیح کے دانے گرانا, ہم تسبیح گرا رہے ہیں دانے, وہ ہم زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم انسان زیادہ تر تسبیح قولی میں آپ کو اٹیچ نظر آتے ہیں. کائنات دونوں تسبیح کرتی ہے. اللہ نے کہا ہے لا تفقہون تسبیحہم, تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتابیں آئی ہیں آپ ان کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ پتھروں کا, چٹانوں کا سبحان اللہ کہنا سنا. آپ نے کئی مرتبہ درختوں کا سبحان اللہ کہنا سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا
اللہ کا ذکر کرنا سنا، آپ نے ان کی تسبیح سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تقریباً 23 ڈفرینٹ صحابہ سے یہ روایت آتی ہے، یہ حدیث آتی ہے، کیونکہ ایک پوری صحابہ کی جماعت نے آبزرو کیا تھا. اینڈ اٹس اے ویری obvious miracle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ کو مختلف احادیث کی کتابوں میں، اور آپ کی جو کتاب ہے دلائل النبوہ، اس کے اندر آپ کو مختلف 23 صحابہ سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو جو مسجد کا ایریا بنا تھا وہیں پر ایک درخت تھا کھجور کا، جس کے پاس جسے ٹیک لگا کر آپ جو ہیں وہ خطبہ دیا کرتے تھے. اور جب وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان بڑھنے لگ گئے تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی مسجد میں ایک ممبر بنا دیا تھا، ایک ہائی پیڈسٹل بنا دیا تھا، پلیٹ فارم، ریزڈ پلیٹ فارم، جس کے اوپر بیٹھ کر، جس پہ کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. تو جب وہ ممبر بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ڈیفینیٹلی آپ اس درخت سے ہٹ گئے، اور جب آپ اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے لیے پہنچے تو اس درخت نے رونا شروع کر دیا. اور 23 مختلف صحابہ سے یہ حدیث آتی ہے کہ وہ درخت بالکل ویسے رویا جیسے کہ انسان روتے ہیں، اتنا کہ اس کی ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. تو اللہ کے رسول اپنے ممبر سے اترے اور آپ نے اس درخت کے پاس آ کے اس پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد وہ درخت چپ کر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اگر میں اس کے پاس آ کے اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک ایسے ہی روتا رہتا، اس لیے کہ، اور پھر اللہ کے رسول نے وجہ بتائی کہ یہ کیوں رو رہا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ درخت جس کے پاس کھڑے ہو کر میں تم لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، یہ اس علم کو مس کر رہا ہے اور یہ میری پریزنس کو مس کر رہا ہے، کیونکہ آپ اسے ٹیک بھی لگایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ چٹانوں کا، پتھروں کا، کنکریوں کا جو ہے تسبیح کرنا سنا. ایون آپ احادیث میں پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو ایک چٹان جو تھی وہ سلام بھی کیا کرتی تھی. اینڈ دیز آر فیکٹس. اس میں آپ کو اور مجھے کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول اللہ کے وہ خاص بندے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی آبزرویشن کرائی. اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو ایکسٹرا آرڈینری مشاہدے کراتا تھا تاکہ ان کے اندر جو کنوکشن آئے وہ اس کنوکشن کو اپنی قوم کے لوگوں کے اندر، اپنی امت کے لوگوں کے اندر فلٹر ڈاؤن کر سکیں. تو یہ آپ کو کائنات کا تسبیح حالی تو نظر آتا ہے، لیکن ہر اللہ کی مخلوق، چاہے وہ چاند ہے، سورج ہے، پرندے ہیں، کچھ بھی ہے، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کیسے کرتے ہیں آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم انسان اپنے قول سے اللہ کی تسبیح آسانی سے کر لیتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنی شخصیت سے ویسے اللہ کی تسبیح نہیں کر رہے ہوتے. اللہ نے جو زبان مجھے اور آپ کو دی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جب میں اس زبان سے کہوں اللہ اکبر تو یہ تسبیح میرے دل تک ایبزارب ہو جائے، یہ میرے عمل میں ریفلیکٹ کرے. جو زبان تسبیح کرنے والی ہوتی ہے ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زندگی میں ریگولیرٹی سے اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہو، ممکن نہیں ہو سکتا. صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کے لیے کیوں آتا ہے کہ صحابہ چلتے پھرتے قرآن ہوا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی تسبیح کو انٹرنلائز کرتے تھے. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ جب میں زبان سے کہہ رہا ہوں اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر کر رہا ہوں، تو مجھے کیسے اپنی نعمتوں میں اللہ کے شکر کو ریفلیکٹ کرنا ہے. ہم سب نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے. بہت بڑے بڑے صحابہ کے اندر ان کا ایک نام آتا ہے، ون آف دا مین جائنٹ صحابہ، قرآن کے بہترین مفسر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، اور پھر بہت سی احادیث جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کو جو ہیں وہ مروی ملتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے لیے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن سننا ہے بالکل ایسے کہ جیسے وہ ابھی فریش نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے. اتنی خوبصورتی سے قرآن پڑھا کرتے تھے، تلاوت بہت اچھی تھی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تلاوت اچھی تھی اور وہ عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے آتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے قرآن تھے. ایک مرتبہ ایک قافلہ جو تھا مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. حضرت عمر کا دور تھا. حضرت عمر، ظاہر بات ہے حضرت عمر جو تھے وہ مدینہ سے باہر کسی کام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جو ہے اس نے کیمپنگ کی ہوئی ہے، ٹریولنگ کرتے کرتے رک گئے. رات کا وقت تھا. اب رات کے وقت میں چہرے تو پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ کس علاقے کے کس قبیلے کے لوگ ہیں. تو حضرت عمر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ جو قافلے کے لوگ تھے جنہوں نے کانورسیشن کی حضرت عمر کے ساتھ، انہوں نے جواب حضرت عمر کو ایسے دیا کہ یہ قرآن کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے تھے. اپنی گفتگو میں بھی انہوں نے ٹرمینالوجی قرآن کی استعمال کی. حضرت عمر نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم فجن عمیق سے آ رہے ہیں. فجن عمیق قرآن کی ٹرمینالوجی ہے، ڈیپ ویلی کے لیے آتا ہے.
یعنی کا مطلب کیا تھا؟ ڈیپ ویلی یعنی ہم مدینہ سے آ رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم بیت العتیق جا رہے ہیں. قرآن میں بیت العتیق کس کے لیے آیا ہے؟ خانہ کعبہ کے لیے آیا ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مدینہ سے آئے ہیں اور مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. تو جب حضرت عمر نے ان سے یہ گفتگو کی اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ قرآن کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان میں کوئی ہے جو ان کو قرآن سکھاتا ہے. تو حضرت عمر نے ان کو اور ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان کو کتنا قرآن آتا ہے، ان سے اور سوال کیا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے جو کہ گناہگار سے گناہگار انسان کو امید دلاتی ہے؟ تو انہوں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ای القرآن اعظم. تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے. اسی طرح حضرت عمر نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے زیادہ عدل کی بات کرنے والی آیت کون سی ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. حضرت عمر نے کہا ان میں واقعی کوئی انسان ہے جن کو قرآن سکھاتا ہے. اور حضرت عمر نے سوال کیا افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تم لوگوں میں عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، عبداللہ ابن مسعود ہی ہمارے اس وقت اس پورے کاروان کے جو ہیں وہ گائیڈ ہیں. حضرت عمر نے ان کو ڈھونڈا اور پھر ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہی شخص ہیں جن کو حضرت عمر نے ہی کوفہ میں اپوائنٹ کیا تھا ایز اے گورنر. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جانے کے چند دن بعد ہی کوفہ جو تھا وہ مدینۃ القرآن کہلانے لگ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے علم کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ اس کو فلٹر ڈاؤن کیا. آپ دیکھیں آپ کی سراؤنڈنگ میں ایک انسان ہوتا ہے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، جس کی تسبیح اس کی زندگی میں ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کو اس کی زندگی میں صرف وہ ریفلیکشن نظر نہیں آتا بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کے اوپر بھی وہ امپیکٹ ضرور آتا ہے. اب آپ کو اور مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی جو تسبیح ہے وہ آپ کی اور میرے پرسنالٹیز پر، ہمارے ڈیلنگز پر اور ہمارے آس پاس کے لوگوں پر کتنا امپیکٹ کر رہی ہے. اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہم تسبیح کا اصل مفہوم سمجھ جائیں گے. اور یہی مقصد ہے تسبیح دینے کا. یہ عبداللہ ابن مسعود وہی شخص ہیں جو کہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پبلک میں قرآن تلاوت کیا تھا. آپ سوچیں، چلیں آپ ایک سین امیجن کریں. الحمدللہ بہت سے لوگ اس وقت حج کر کے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. ہم لوگ عمرے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں. آپ امیجن کریں اس وقت خانہ کعبہ کو، اور آپ اس سین کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ کتنی مرتبہ بھی گئے ہوں حرم، لیکن جس وقت آپ پہلی مرتبہ حرم کے قریب ہونا شروع ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ صحن میں داخل ہوتے ہیں، اب تو خیر بہت دیر میں نظر آتا ہے، پہلے تو بہت جلدی نظر آنا شروع ہو جاتا تھا. اور خاص طور پہ اگر آپ عبدالعزیز باب عبدالعزیز سے جانا شروع ہوتے تھے تو بہت دور سے آپ کو خانہ کعبہ پر نظر پڑنے لگ جاتی تھی. اب تو اب یہ جو نئی ایکسٹینشن ہوئی ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اب کافی اندر جا کے پھر آپ کو خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ اس فیلنگ کو ذرا امیجن کریں کہ آپ حرم میں انٹر ہو رہی ہیں اور آپ کو وہ کالی دیواریں، وہ کالا کرٹن جو ہے یا وہ کالا کپڑا جو ہے حرم کا وہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے. کس طرح سے جب وہ نظر آتا ہے انسان جو ہے وہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ جب اس کے قریب پہنچتے ہیں آپ اسے لپٹ کے دعا کرتے ہیں، اور جتنے دن آپ وہاں رہتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس پورے کیوبیکل کے بالکل سامنے بیٹھ کر جو ہوں قرآن پڑھوں اور جتنا وقت اس کے سامنے گزار سکتی ہوں اس کیوب کے سامنے میں ٹائم گزاروں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آج الحمدللہ اس حرم کے صحن کے اندر اس کے سامنے بیٹھ کر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں روکتا. بلکہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات اور بہت ہی آنر کی بات سمجھی جاتی ہے. آپ امیجن کریں آج سے 1450 سال پہلے کا وقت، جس میں وہ وقت تھا کہ جب مسلمان جو تھے وہ اسلام لانے کے اوپر اتنے زیادہ پرسیکیوٹ کیے جا رہے تھے کہ بعض لوگوں کے جسموں کی جو چربی تھی وہ صرف اور صرف کوئلہ رکھنے کی وجہ سے پگھل گئی تھی. بعض لوگوں کے سینوں کے اوپر ایسے بڑے بڑے سلیبز، آئرن سلیبز یا بہت بڑے راک سلیب رکھے گئے کہ جس کی وجہ سے سارا دن وہ اس ہیٹ میں پڑے رہتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ، یہ وہی وقت تھا جس میں ماں باپ اپنے اولاد کو اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے صرف اس بات پہ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور یہی وہ وقت تھا جس میں مسلمان
وہ جو ایک آپ نے سنا ہوگا ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوشن مکہ میں بنا تھا شروع میں، جب اللہ کے رسول پر بالکل بیسک لوگ ایمان لائے تھے، 10-15 لوگ، دارالارقم کے نام سے ایک جگہ تھی جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی. قولی عبادت ہوتی تھی، سب اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ کے رسول بھی اس وقت جو ہیں وہ اوپن تبلیغ اتنی زیادہ نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو حکم نہیں ہوا تھا ابھی. سب مسلمان اپنی عبادت اپنے اپنے طریقے پہ چھپ چھپ کے کرتے تھے. قولی عبادت ہو رہی تھی، اگر عبادت نہیں ہو رہی تھی تو اپنے حال سے ابھی نہیں ہو رہی تھی. حرم میں کھلم کھلا جو ہے کوئی بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتا تھا. ایسے وقت میں حضرت عمر نہیں، جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی مسلمانوں میں سب سے زیادہ کریجیس انسان، حضرت ابو بکر نہیں جو کہ قریش کے نوبل مین میں آتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں، حضرت علی نہیں، پبلکلی جس نے بلند آواز میں پہلی مرتبہ حرم کے میدان میں، حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا، وہ عبداللہ ابن مسعود ہے. اور عبداللہ ابن مسعود حرم میں جاتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے سیرت پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ حرم کا جو پورا علاقہ تھا، خانہ کعبہ کے ارد گرد کا جو صحن کا ایریا تھا، خانہ کعبہ اس وقت ایسا تھا کہ اس کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی بت ہی بت رکھے ہوئے تھے. ان سب کے جو جتنے بھی ان کے آئیڈلز ہوتے تھے، ہر قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے یا تو اندر تھا یا اس کی سراؤنڈنگ میں رکھا ہوا تھا. اور یہ پورا باہر کا جو صحن تھا، اس لائک اے پبلک پارک، مین سینٹرل پبلک پارک، جس میں یہ دوپہر کے بعد جو ہیں سارے کے سارے قریش کے جتنے بھی سردار ہوتے تھے اور جو میجورٹی لوگ ہوتے تھے وہ وہیں آ کر ایک طرح سے ہینگ آؤٹ کیا کرتے تھے. اس جگہ پر آ کر عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہاتھوں سے اشارے بھی کرنا شروع کرتے ہیں. ڈیبیٹر بچے نہیں ہوتے ہیں، جب وہ تلاوت کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کے ایکسپریشن سے بھی کرتے ہیں. تو سورہ رحمان کی تلاوت شروع کرتے ہیں. شروع میں تو جو پاس لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پوئٹری جو ہے وہ ہمیں سنانا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو عربس تھے ان کی نیشنل پرائیڈ ان کی پوئٹری تھی، کیونکہ ان کا جو لٹریچر تھا وہ بہت ہی کلائمیکس پر تھا. اس لیے کہ اور ان کا انٹریکشن دنیا سے کسی بھی ملک سے، کسی بھی ایمپائر سے نہیں تھا، تو لٹریچر میں بہت آگے تھے، پوئٹری بہت کیا کرتے تھے. تو جب شروع میں عبداللہ ابن مسعود نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی تو وہ سمجھے کہ شاید شاعری کر رہا ہے، لیکن بعد میں ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو مسلمان ہو چکا ہے. تو جتنے بھی قریش کے وہاں سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ سب جمپ ان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے اوپر اور ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو زمین پہ گرا دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کو اگر آپ جانتے ہو تو ایک طرف سمجھ لیں جو پرسنالٹی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، مور دین 6+ ہائٹ حضرت عمر کی آتی ہے. حضرت عمر اور ابو جہل دونوں کی ہائٹ تقریباً 6'2", 6'3" اس طرح کی ہائٹ تھی اور براڈ پرسنالٹی تھی، لمبے چوڑے. ان کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود کی بہت شارٹ ہائٹ تھی. تو اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تسلی دینے کے لیے یہ بات بتایا کرتے تھے ان کی رینک کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، کہ عبداللہ قیامت کے دن تمہاری ایک ایک جو ٹانگ ہوگی وہ اور پہاڑ کے برابر ہوگی. اس لیے کہ ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ چھوٹی تھیں، شارٹ ہائٹ کے تھے، تو قریش مذاق اڑاتے تھے. اب یہ آپ عبداللہ ابن مسعود کا سائز دیکھیں، شارٹ ہائٹ کے، اور سارے قریش کے سردار ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم پبلک میں آ کر محمد کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دو جو محمد نے خود لکھی ہے. اور اس کے بعد ابو جہل آتا ہے، اور ابو جہل کا اسٹیچر میں نے آپ کو بتا دیا، حضرت عمر جیسا، اور وہ عبداللہ ابن مسعود کی کالر بون کے اوپر آ کے اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور پاؤں سے عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پر بھی مارتا ہے. اتنا ان کو مار پڑتی ہے عبداللہ ابن مسعود کو کہ یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کے لیے آتا ہے کہ کوئی ان کی پیچھے ٹرائبل ایسوسیشن نہیں تھی، بہت زیادہ اسٹرانگ قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا، لوویسٹ سوشیو اکنامک سرکل سے ان کا تعلق تھا. ایون اگر آپ اپنی اسلامک ٹریڈیشن کی ہسٹری کی کتابیں اٹھا کر بھی دیکھیں سو ہز مدر از ان نون، نام نہیں آتا ان کی ماں کا. تو کوئی پیچھے سے ٹرائبل ایسوسیشن اسٹرانگ نہیں تھی. اتنا مارا قریش کے سرداروں نے کہ بے ہوش ہو گئے. جو آس پاس کے تھوڑے بہت رشتہ دار تھے اور دوست تھے وہ اٹھا کر ان کو گھر لے گئے، اور جب ان کی مرہم پٹی کی اور ان کو جب ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا. تو دوست نے بتایا کہ آپ نے اس طرح سے وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے پبلک میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا. قریش کے سرداروں کو غصہ آیا اور ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ کو جو ہے وہ اس حالت تک پہنچا دیا. اس پر عبداللہ ابن مسعود نے کہا
کہ اللہ کی قسم میں پھر جاؤں گا اور پھر وہاں جا کر اللہ کا کلام جو ہے میں اسی طرح بلند آواز میں پڑھوں گا. آپ سوچیں ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ آج تو حرم میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا ایک آنر ہے. وہ وقت آنر کا نہیں تھا, وہ سٹینڈ لینے کا وقت تھا. یہ جو عبداللہ ابن مسعود نے وہاں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, وہ تسبیح قولی تھی, تسبیح حالی بھی تھی ساتھ ساتھ. صرف تسبیح قولی نہیں تھی, زبان سے پڑھنا قولی تھی, اور اس مقام میں ان سرکمسٹانسز میں پڑھنا وہ تسبیح حالی تھی. اور ایسے میں سٹینڈ صرف مومن لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا, کہ جب چاروں طرف کوئی اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو, آپ اور میں اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ جس معاشرے کا آپ اور میں حصہ ہیں, جس امت کا آپ اور میں حصہ ہیں, وہاں امت کی میجورٹی میں مسلمان تسبیحات کرنے میں بہت آگے ہیں. عید کے عید ہماری مسجدیں بھر بھی جاتی ہیں, رمضانوں میں بھی ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں. اس کے بعد رمضان کے بعد ہی آپ مسجدوں کا حال دیکھ لیا کیجیے. ایک عید کی نماز ہوتی ہے اور رائٹ آفٹر سیکنڈ ڈے شوال 2 تاریخ کو فجر کی نماز ہوتی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے عید کی نماز فرض ہے, ایسے ہی فجر کی نماز تو ہر دن فرض ہے. کتنے لوگ پہنچتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے؟ آج بھی ہماری میجورٹی نماز ہی نہیں پڑھتی ہے. اب میں میجورٹی بلا مبالغہ نہیں کہہ رہی, میں وداؤٹ ایگزیجریشن کہہ رہی ہوں. مسلمانوں کی 80% آبادی جو بہت پڑھ لکھ گئے ہیں, ہمارا انٹیلیجنسیا, وہ نمازیں نہیں پڑھتا. جو بہت نچلے طبقے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا, ہم تو سارا دن روٹی کمانے میں لگے رہتے ہیں, کام کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور جو بیچ کا کرائٹیریا ہے وہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. بہت ہو گیا تو جمعے کے جمعے نماز پڑھ لی اور خطبہ سن لیا, اس کے بعد بھی گھر آ کے مولوی کو باتیں سناتے ہیں, کتنی لمبی دعا مانگی تھی, پریشان کر دیا. ہمارا یہ حال ہے. اور یہ ہمارے یہ میں آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کے جملے بتا رہی ہوں. 5 وقت کی نماز تو بھول جائیں, جمعے کی جمعے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد آ کے آدھا گھنٹہ مولوی صاحب کی غیبت ہوتی رہتی ہے, اور مولوی صاحب کی غیبت کو ہم غیبت بھی نہیں سمجھتے ہیں. This is actually disheartening. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. ہم کیسے تسبیح حالی کریں گے؟ ہم کہاں اسلام پر سٹینڈ لیں گے؟ ہم کیسے سنتوں کو زندہ کریں گے؟ ہمارے لیے تو ذکر کرنا آسان ہے. آپ ہم سے 1.25 لاکھ کی تسبیح کرا لیجئے, 1.25 لاکھ کا ختم کروا لیجئے ہم سے آیت کریمہ کا, ہم سب تیار ہو جائیں گے اور بہت اچھے ڈریس کوڈ میں بھی آئیں گے. سب اچھا سا وائٹ ڈریس پہنیں گے, پرلز کا سیٹ نکال کے پہنیں گے, اور یا ڈائمنڈس نکال کے پہنیں گے, اور پھر میچنگ قسم کے جو ہیں ساتھ میں اپنے اس کے اینکلٹس بھی پہنیں گے اور بریسلیٹس بھی پہنیں گے, اور پھر خوب تیار ہو کے آ کے بیٹھیں گے. اور اس کے بعد 4 دانے گرائیں گے اور 28 باتیں کریں گے. پھر ان باتوں کے اندر ہمارے 28 دانے بھی گر جائیں گے. دس از شیملیس ایکچولی. ہم نے تسبیح کا مذاق بنا لیا ہے. ہم کس کو ناراض کرنے کے لیے اپنی زندگی میں تسبیح کا دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر ہر نماز میں, لیکن ہماری زندگی کے معاملات میں کبھی خاندان اکبر ہو جاتا ہے, کبھی اولاد اکبر ہو جاتی ہے, اور کبھی معاشرہ اکبر ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کی ہمت, یہ ہمت تھی ان کی تسبیح حالی. اور اللہ مجھ سے اور آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اور میں صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے لوگ نہ ہوں, آپ اور میں اپنے حال سے بھی اس کلمے کے تقاضے پورے کریں. آج معاشرہ سنتوں کو زندہ کرنے میں نہیں لگا ہوا. جو لوگ آج سنتوں کو زندہ کرنے میں لگ جائیں گے ان کا اجر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آپ اور میں تو امیجن نہیں کر سکتے. اور یہ بات بتائیں 1450 سال پہلے جس ٹائم میں عبداللہ ابن مسعود نے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی اور ان کو ناپسندیدہ حد تک سمجھا گیا اور مارا بھی گیا, کیا آج دنیا کو دیکھیے, اپنے کرنٹ حالات کو دیکھیے, دنیا کے سارے سسٹمز کے اوپر نظر ڈالیں اور دنیا کے جو اس وقت سارے ایشوز چل رہے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیے. کیا آج اسلام پر عمل کرنا اور ایسے عمل کرنا جس میں آپ ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر بن جائیں, کم ان اسلام کمپلیٹلی, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, کیا یہ کرنے پر آپ کو ہارٹ پھول پہنائے جائیں گے؟ کیا آپ کے لیے جو ہے وہ اسٹینڈنگ اوویشن ہوگا؟ آپ دین کے اوپر کام کرنا اور عمل کرنا شروع کریں گے تو لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. لوگ تو کہیں گے بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئی. ارے بھائی اللہ اتنا بھی سخت تھوڑی ہے, اللہ یہ تھوڑی کہتا ہے دنیا بھی چلاؤ اور دین بھی چلاؤ. لوگ تو آپ کو یہ کہیں گے. لیکن اللہ قرآن میں جب کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, تو اس کی ڈیفینیشن میں تو پھر یہ آتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اللہ کی بات کو شامل کرنا ہے اور کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑ کر سمجھ آ سکتی ہیں. قرآن سے جڑیے,
اپنی زندگی کو ایسا مت گزاریں کہ کبھی اللہ کی مان لی اور کبھی اپنی مان لی. دیکھیں پاؤں پھسل سکتا ہے, کوشش میں ناکام ہو سکتی ہوں, لیکن میں لائف سٹائل کے طور پر اللہ کی نافرمانی نہ کر رہی ہوں. میں لائف سٹائل کے طور پر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں انوالو نہ ہوں. آپ یاد رکھیں, جتنا سخت وقت اس وقت تھا, آج بھی حالات سخت ہیں. آج بھی دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. اگر آج کوئی ماں بیٹے کی کہتی ہے کہ میں بہت سادگی سے اپنے بیٹے کی شادی کروں گی اور میں لڑکی والوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گی, ہم کم سے کم لوگوں میں بچی کو رخصت کر کے لے کے آ جائیں گے, تو آپ کے اپنے گھر والے ہی آپ کو کہنا شروع کر دیں گے کہ تم نے کیا نئی نئی چیزیں نکالنا شروع کر دیں. حالانکہ یہ نئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کو دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ مت بنیں. لڑکی والوں کے لیے چاہے لڑکی والے کتنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم یہ بات تو کر ہی نہیں رہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس وقت بات ہو رہی ہے سنتوں کو زندہ کرنے کی, اپنی تسبیحات کو زندگی کے اندر پریکٹیکلی لے کر آنے کی. آپ لڑکے والی ہیں تو آپ کہیے کہ ہم کم سے کم لوگوں میں آپ کی بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں گے. اس کے بعد آپ ولیمہ کیجیے جو آپ کی استطاعت ہے, بغیر اسراف کے, بغیر شو آف کے. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ آپ 1 ڈش پر ولیمہ کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ شو آف کے لیے نہیں کرتی ہیں, آپ 4 ڈشز رکھ لیجئے. آپ ضائع نہیں کرتی ہیں, آپ 5 ڈشز رکھ لیجئے. آپ کے اوپر ہے. اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے. میں آپ کی نیت کو نہیں گیج کر سکتی, آپ میری نیت کو نہیں گیج کر سکتی. اسراف کا معاملہ سٹینڈرڈائز نہیں ہو سکتا کہ کس کو کہا جائے کہ اگر آپ نے اتنے کا جوڑا خریدا تو اسراف ہوگا, اتنے کا خریدا تو اسراف نہیں ہوگا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جس کے شوہر کی مہینے کی تنخواہ ہی مثال کے طور پر 10 لاکھ ہے, اگر وہ عورت 20,000 کا جوڑا خرید لیتی ہے تو وہ اس کا اسراف نہیں ہے. انشاءاللہ نہیں ہوگا. اللہ اس کی پکڑ آسان کرے نہ کرے, اللہ اس کا حساب لے. لیکن ایک شخص, ایک عورت, اس کا شوہر جو ہے وہ کماتا ہی 20,000 ہے مہینے میں, اور وہ عورت جو ہے وہ 10,000 کا جوڑا بنا لیتی ہے, وہ اسراف کر رہی ہے. اللہ سے مدد مانگیں, اس تسبیح کو اندر اتاریں, پوچھیں اللہ سے کہ اللہ میں اپنی زندگی کے معاملات میں بھی آپ کی فرما بردار کیسے بن سکتی ہوں. آج حالات مشکل ہیں, آپ باہر نکل کر دیکھیں, ہم میں سے جن جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, ہم سب کو اندازہ ہے بچوں کو کیا کیا کچھ نہیں فیس کرنا پڑتا. اور پھر اس کے بعد جب بچے یہاں سے جاتے ہیں, خاص طور پہ جب بچیاں جاتی ہیں اور اگر وہ یہاں سے حجاب کرتے ہوئے جاتی ہیں, تو بہت سی ایسی جگہیں جہاں پہ وہ کہتی ہیں اور سوال پوچھتی ہیں کہ ہم اپنا حجاب اتار دیں, اس لیے کہ ہمارے حجاب کی وجہ سے ہمیں زیادہ بولی کیا جاتا ہے. یہ حالات آج مسلمانوں کے اوپر ہیں. جیسے حالات 1450 سال پہلے مشکل تھے دین پر عمل کرنا, آج بھی دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. آج بھی دین کو اس کے ایسنس کے ساتھ اڈاپٹ کرنا آسان نہیں ہے. سخت آزمائش ہے. لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے گا, جب اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی, جب مسلمانوں کو پیچھے پھینکنے کی یا ان کے اوپر وائلنس کرنے کی کوشش کی گئی, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, اسلام اتنی تیزی سے اور زیادہ اسلام دنیا کے سامنے آیا ہے اور ابھرا ہے. عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لیجئے, یا چاہیں تو آپ کئی اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. اللہ کے رسول نے مکہ کیوں چھوڑا تھا؟ اتنا پرسیکیوشن کیا, اتنا پریشان کیا کہ آخر اللہ کے رسول کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا. اور جب وہاں سے پرسیکیوشن کر کے ان کا وائلنس برداشت کر کے نکلے ہیں تو مدینہ میں عزت ملی اور اسٹیٹ پاور ملی یا نہیں ملی؟ بالکل ملی. آپ سوچیں, ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابو بکر اسی مکہ کی تکالیف سے تنگ آ کے ایک موقع ایسا آیا مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکی دور میں کہ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ وہ حبشہ چلے جائیں گے, ایبیسینیا. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ مسلمانوں نے 2 مرتبہ مدینہ جانے سے پہلے ایبیسینیا حبشہ میں ہجرت کی تھی, اس لیے کہ جو وہاں کا کنگ تھا نجاشی, اس نے اللہ کی رحمت سے اسلام قبول کر لیا تھا. اور اسی نجاشی کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے اللہ کا کلام سنا تھا اور وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا تھا, جب اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس جگہ کا بادشاہ نہ ہوتا اور مجھ پر یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہ ہوتی تو میں اس رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا جو یہ دین لے کر آئے ہیں, اور میں ان کے جوتے اٹھانے رکھنے کا کام کرتا. نجاشی تھا نا. تو ایک وقت آیا کہ حضرت ابو بکر نے سوچا کہ میں یہ مکہ چھوڑ کے وہاں چلا جاتا ہوں حبشہ. جب وہ نکلے ایک قافلے کے ساتھ, جو قافلہ گیا تھا, تو راستے میں ہی, ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے, راستے میں ان کو ایک اور قبیلے کا سردار ملا جو کہ مکہ کے باہر کے علاقے کا کوئی قبیلہ تھا لیکن اپنے علاقے کا سردار تھا. اس نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا اور مسلمانوں کے ساتھ, تو پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے, آپ دیکھیں مسلمان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. مسلمان کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ والا نہیں ہوتا.
مسلمان آپٹمسٹک اپروچ والا ہوتا ہے، اور مسلمان ہر وقت یہ نہیں کہتا کہ جہاں اس پر مشکل آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہم مسلمانوں کا حال ہے، جہاں کسی مسلمان پر مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ اس کی کانسپریسی اور یہ اس کی پلاننگ ہے اور یہ اس کی پلاننگ ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ مکے والوں کے ظلم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، حالانکہ جا اسی لیے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فسیحوا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، تو میں جا رہا ہوں جہاں مجھے اللہ کی عبادت کا آسانی سے موقع مل جائے گا، میں وہاں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ آپ حضرت ابو بکر کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ بہت بڑے بزنس مین تھے مکہ کے، اور یہ جو سردار ان کو ملا تھا حضرت ابو بکر کا، یہ ان کا ایک طرح سے پارٹنر بھی تھا، مل کر ٹریڈ کرتے تھے دونوں۔ ابن دغینہ اس کا نام آتا ہے۔ اس کو کیونکہ یہ فیل ہوا کہ میرا ایک پارٹنر جا رہا ہے یہاں سے، تو اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ تو ایسی پرسنالٹی ہیں مکہ کی کہ جو مکہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر اسلام لانے سے پہلے سے معاشرے کے لیے بہت ہی فائدہ مند انسان تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غلاموں کو جنرلی آزاد کر دیا کرتے تھے، جو وہاں کے معاشرے کے جو پسے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کی اپلفٹنگ کا کام کیا کرتے تھے، سوشل ریفارمز کیا کرتے تھے، اور کاروبار بھی بہت چلتا تھا، تو مکہ کی جو اکنامکس تھی وہ بہت بہتر ہوتی تھی۔ تو ابن دغینہ نے کہا کہ آپ تو ایسا شخص ہیں کہ جس کو یہ مکہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے اور مکے والوں کو آپ کو لوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے بایوگرافی پڑھی ہوئی ہے ساری یہ والی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر عرب کے معاشرے میں اگر کسی کو اس طرح سے واپس آنا ہوتا تھا تو اس کو کسی کی پروٹیکشن میں رہنا ہوتا تھا۔ تو ابن دغینہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنی پروٹیکشن دیتا ہوں، آپ مکہ واپس آئیے اور اپنے گھر میں جا کے رہیے، اور میری پروٹیکشن میں آپ ہوں گے، یعنی جب تک یہ ان کی پروٹیکشن میں رہیں گے ابو بکر، کوئی ابو بکر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابو بکر واپس آ گئے۔ ابن دغینہ اگین وہ حرم میں آیا اور اس نے وہاں پر اناؤنس کر دیا جہاں پر سارے قریش کے لوگ موجود تھے، اس نے کہا کہ یہ ابو بکر آج سے جو ہیں یہ میری پروٹیکشن میں ہیں اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قریش کے سرداروں نے کہا کہ ایک کنڈیشن پر ہم ابو بکر کو اجازت دیں گے مکہ میں رہنے کی، وہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ اب یہ پبلک میں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اور یہ پبلک میں قرآن نہیں پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر کی آواز میں بہت ردھم تھا، جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگ سننے خود بخود آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جیسے جن لوگوں کے اندر کسی قسم کی ہیٹریٹ نہیں ہوتی، جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت ہی سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، نیچرلی انسان دین کی طرف، قرآن کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے اگر اس کے دل پر پردے نہیں پڑے ہوئے۔ تو جب ابو بکر تلاوت کیا کرتے تھے تو جن کے کوئی اٹیریل موٹیوز نہیں ہوتے تھے وہ لوگ آٹومیٹکلی آ کے اللہ کا کلام سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کا کلام سن کے رونا آتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اپنی کسی غلطی کو انسان خود بخود یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ابو بکر کا انداز یہی تھا۔ تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ ابو بکر صرف مکہ اس کنڈیشن پہ رہیں گے کہ یہ پبلک میں قرآن نہیں پڑھیں گے، پبلک میں آ کر کوئی عبادت نہیں کریں گے۔ ابن دغینہ نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا کہ اپنے گھر جب آئے تو کچھ ہی دنوں میں اپنے گھر کی دیواریں انہوں نے گرا دیں، ایک صحن بنا ہوا تھا، اس صحن کی دیواریں انہوں نے گرا دیں اور اس صحن میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ امیجن کریں گے ہمارا کراچی شہر تو ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتا نا، اتنا شور ہے، باہر آپ نکل جائیں، کبھی آپ اگر غلطی سے چلتی ہوئی سڑک کے اوپر اپنی گاڑی کے شیشے نیچے کر دیں تو اس وقت آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یا اللہ باہر سڑک پر کتنا شور ہے، ورنہ گاڑی میں آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا نا۔ تو وہ جو ٹائم تھا، ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی مکہ، کوئی بہت بڑی کمیونٹی نہیں تھی، اور نہ کوئی ٹریفک تھا، نہ کوئی فیکٹری تھی، خاموشی ہوتی تھی۔ اور آپ سوچیں اس خاموشی میں ایک انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہے، تو جو آس پاس کے لوگ، اور گھر بھی ہمارے جیسے تو نہیں ہوتے تھے، شیشے لگے ہوئے ہیں اور دروازے ہیں اور لکڑی کے دروازے، کچھ بھی نہیں، کپڑے کے پردے لٹک رہے ہوتے تھے، مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، مٹ کی دیواریں ہوتی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر نے جب اپنے گھر کی دیواروں کو، اپنے صحن کی دیواروں کو ہٹا دیا اور صحن میں بیٹھ کے یہ اپنا اللہ کا کلام جتنا قرآن نازل ہوا تھا یہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ لوگ جن کی کوئی اٹیریل موٹیوز نہیں تھے وہ آٹومیٹکلی پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو پہلی مسجد بنی ہے اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بعد، وہ اصل میں یہ حضرت ابو بکر کا گھر ہی تھا، اس لیے کہ ایک صحن کی دیواریں ہٹ گئی تھی تو یہیں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اسی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جو بچے اور عورتیں ہوتے تھے وہ بیٹھ کر قرآن سنا کرتے تھے، اور جب قرآن دل پر اثر کرتا تھا تو وہ مسلمان ہونے لگ گئے۔ قریش کو سخت تکلیف ہوئی۔ قریش نے کہا ابن دغینہ کو بلا کر کہ یا تو ابو بکر کو روکو کہ وہ اپنے گھر میں بھی اب بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتا، یا تم اپنی پروٹیکشن ہٹا دو اس کے اوپر سے۔
وہ آیا واپس اپنے دگنا، اس نے ابو بکر سے کہا کہ حضرت ابو بکر سے کہ اب میں آپ کی اور حفاظت نہیں کر سکتا، یا تو آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے یا میں اپنی پروٹیکشن ہٹا لیتا ہوں. گیس حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اپنی پروٹیکشن ہٹا دو. اور پھر مکہ چھوڑ کے نہیں گئے، وہیں رہے. یہ کیا تھا حضرت ابو بکر کا عمل؟ تسبیح قولی کے ساتھ ساتھ تسبیح حالی بھی تھا. یہ نہیں کہا کہ ہاں اس وقت تو موقع یہی ہے کہ میں کمپرومائز کر لوں، چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں جب پتہ ہے کہ باہر اتنی مشکل ہے. کسی کو تو سٹینڈ لینا ہوتا ہے، کوئی تو کھڑا ہوگا اللہ کے دین کو سنبھالنے کے لیے. یہ امید اور یقین ہے ہر انسان کے اور ہر مسلمان کے اندر. میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں اللہ کے دین کو کھڑا کروں، میں نہیں ہوں گی تو اللہ فرشتوں سے یہ کام کرائے گا. اللہ چاہے تو لشکر کے لشکر بھیج سکتا ہے. اللہ نے تو کہا ہے تم نہیں بدلو گے تو اللہ کسی اور کو بھیج دے گا، اللہ کوئی اور مخلوق بھیج دے گا، اللہ کوئی اور قوم بھیج دے گا، اللہ کسی اور انسان کو کھڑا کر دے گا. میری لالچ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کام میں میرا حصہ ڈل جائے، اللہ اس کام میں میری کسی قسم کی پارٹیسپیشن ہو جائے، اللہ میں کوئی اس کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کر سکوں. حضرت ابو بکر نے اپنی تسبیح حالی کو مینشن کیا، اور حضرت ابو بکر نے ابن دبینہ سے کہا میری جو جوار ہے، جوار پروٹیکشن کو کہتے ہیں عربی زبان میں، انہوں نے کہا میری جوار جو ہے وہ اللہ ہے اور اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. اور اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہیں رسول اللہ کو کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے. اور اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر کا مقام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا. حالات تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اسلام کو روکا گیا ہے تب تب اسلام جو ہے وہ اور پاور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور آج بھی اسلام کے اوپر بہت سخت وقت ہے. آج بھی اسلام کی شکل جو ہے وہ صحیح طرح سے مسلمانوں کو خود نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ عمل کرنے والے نظر نہیں آ رہے. ہم نے دین کے کوئی نہ کوئی اینگل جو ٹکڑے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس مکمل مسلمان بننے کی، اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی سے باہر اسلام کو لانے کی، اپنے گھروں میں اور اپنے گھر کے باہر اسلام کو ڈیولپ کرنے کی. اور یہ کام علم کے بغیر نہیں ہوتا. تسبیح زبان کرتی ہے لیکن اپنے کردار کی تسبیح کو زندہ کرنے والے بنیے، اپنے کردار کو اللہ کی عبادت کے اندر انوالو کرنے والے بنیے. عبادت صرف جائے نماز کی چوڑائی پر نہیں ہوتی، عبادت تو گھر سے باہر کاروبار میں بھی ہوتی ہے، عبادت تو یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہے، عبادت تو بازار میں بھی ہوتی ہے، عبادت تو میرج ہال میں بھی ہوتی ہے. ہر معاملے کو عبادت بنایا جا سکتا ہے، چاہے آپ کی ورک پلیس ہے، چاہے آپ کا گھر ہے یا آپ کا کاروبار ہے، کوئی بھی چیز ہے. یاد رکھیں یہ میسج ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ اور میں زندہ رہیں یا نہ رہیں. آپ نے میلکم ایکس کا نام سنا ہوگا نا، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا، جن کو ایک کو 39 ایئر میں اسیسینیٹ کیا گیا اور ایک کو 38 ایئر میں اسیسینیٹ کیا گیا. میرا خیال ہے شاید سیکنڈ انوگریشن تھی اوباما کی، انوگریشن سیریمنی جو اس کی تھی پریزیڈنسی کی، اس میں میلکم ایکس کی وائف نہیں، مارٹن لوتھر کنگ کی وائف جو تھی اس کو انوائٹ کیا گیا تھا اور اس نے اپنے شوہر کے الفاظ دہرائے تھے. آپ سوچیں کہ یہ سوشل ریفارمسٹ تھے نا، سارے امریکن سوشل ریفارمسٹ، اس لیے کہ افریقن لوگ تھے اور اپنے رائٹس کے لیے اپنے اپنے ٹائم پر یہ سب کھڑے ہوئے، چاہے وہ میڈگر ایور تھا یا میلکم ایکس تھا یا یہ تیسرا نام جو مارٹن لوتھر کنگ کا آتا ہے. یہ تینوں افریقن لوگ تھے اور ان تینوں نے اس پورے معاشرے کے اندر، امریکہ کے اندر جو ریسزم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. سوشل ریفارمسٹ تھے. اور ان میں سے ایک میرا خیال ہے ایک تو جو ہے وہ نیچرل ڈیتھ مرا تھا، اور نیچرل ڈیتھ بھی ایسے مرا تھا کہ اس کو جب ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا تو جس نیئرسٹ ہاسپٹل میں اس کو لے کے گئے تھے انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ افریقن تھا. انہوں نے کہا تھا ہم افریقن لوگوں کو ڈیل نہیں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایمبولینس میں یہاں سے وہاں کرنے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جب اس کی وائف آئی ہے اس نے اسپیچ دی ہے تو اس نے اپنے شوہر کے الفاظ دہرائے تھے. اس نے کہا تھا یو کین کل اے مین بٹ یو کین ناٹ کل اے میسج. اور اگر آپ مسلمانوں کے اینگل سے اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی کمپلیٹ بات ہے. کسی نان مسلم کی بات کو بھی آپ سمجھنا چاہیں تو بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی نان مسلم کی اچھی بات کو سیکھ نہیں سکتے یا آپ اس نان مسلم کی اچھی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کہنے کو تو ایک نان مسلم کی بات ہوئی لیکن بات کتنی کمپلیٹ ہے. یو کین کل اے مین بٹ یو کین ناٹ کل این آئیڈیا. آپ مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، آپ اسلام کو نہیں ختم کر سکتے. آپ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وائلنس کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں مسلمانوں پر وائلنس نان مسلم صرف اس وقت کرتے ہیں جب وہ اپنے انٹلیکچوئل سائڈ سے مسلمانوں کو بیٹ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر اگلا ہتھیار ان کا یہی ہوتا ہے کہ یا وہ سیکشول یا ان کو فزیکل ابیوز کرتے ہیں یا وہ ان کو وربل ابیوز کرتے ہیں. یہی پرابلم رہا ہے شروع سے اور آج بھی یہی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں اور یقین رکھیں یہ کام
یہ دین، یہ کلام، یہ میسج اللہ کا ہے، اور اس کی پروٹیکشن کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ جب اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ آپ قرآن کو اور قرآن کی تسبیحات کو اور قرآن کے معاملات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گی، آپ کا کیا خیال ہے اللہ آپ کو نئی حفاظت میں لے کر آئے گا اپنی؟ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے گا اللہ اس کے کاموں میں لگ جائے گا، جو اللہ کے کلام کو اور اللہ کے دین کو اپنانے میں لگ جائے گا اللہ اس کے راستے آسان کرنے لگ جائے گا۔ ہماری دنیا کے کاموں میں ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ کبھی یہ مسئلہ سالو کرو تو دوسرا مسئلہ الجھ جاتا ہے، ایک سالو کرو تو تیسرا الجھ جاتا ہے۔ آپ اللہ کے کاموں میں لگ کر دیکھیں، آپ اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ ہو کے دیکھیں آپ کی دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ذہنی سکون دیتا ہے۔ آپ تھکیں گی، آپ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جائیں گی، آپ فزیکلی جو ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے ہو سکتا ہے اوور ایگزرشن کا شکار بھی ہو جائیں، لیکن رات میں نیند آپ کو پرسکون آئے گی اگر آپ کا دل صاف ہوگا، اگر آپ میں اخلاص ہوگی، اور اللہ اس اخلاص کے پروسیس سے گزارتا ہے۔ آپ نے فتنے کا لفظ سنا ہے نا؟ آج کل تو ہر کوئی انسان کہتا ہے بڑا فتنوں کا دور ہے۔ کیا مطلب فتنوں کا دور ہے؟ میں نے بھی کہا نا حضرت ابو بکر والا انداز اپنانے کی ضرورت ہے کہ بی آپٹمسٹک ان ایوری سچویشن۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کی ایک خوبی ہوتی ہے، خاص طور پہ مومن کی خوبی، کہ وہ مشکل حالات کو بھی اپرچونٹی میں کنورٹ کر لیتا ہے۔ اگر یہ آپ کی طبیعت اور یہ آپ کی نیچر بن جاتی ہے کہ آپ مشکلات کو بھی اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنے والی بن گئی ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ سخت حالات کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر لیں۔ جس کی زندگی میں جو پرابلم ہے، جو ایشو ہے، جو پریشانی ہے، سمجھے اللہ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا یہ فتنوں کا دور ہے، اصل میں فتنہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان کے ایک ٹرمینالوجی سے بنا، جس کو کہتے ہیں فتن۔ فتن کہتے ہیں میٹل کو میلٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے امپیورٹیز کو الگ کر دیں، اور جو پیور میٹل ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ فتنہ ایسے حالات کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ مشکل ڈالتا ہے۔ ظاہر بات ہے آئرن یا کوئی بھی میٹل کب میلٹ ہوگا جب آپ اس کو ہیٹ دیں گے، تو اللہ حالات میں کبھی کبھی سختی لے کر آتا ہے تاکہ اللہ امپیورٹی کو الگ کر دے۔ جو صرف اسپیکٹیٹرز ہیں، صرف دیکھنے والے تماشائی ہیں، اللہ ان کو ایک طرف کر دے، اور جو پلیئرز ہیں، جو واقعی کھیل رہے ہیں، جو واقعی محنت کر رہے ہیں، جو واقعی عمل کر رہے ہیں، اللہ ان کو ایک طرف کر دے۔ یہ سارا معاملہ، یہ جو آج فتنوں کا دور ہے، یہ صرف کہنے کی حد تک، یہ کہہ کے میں اور آپ فارغ نہیں ہو سکتے کہ ہاں بھائی بڑا فتنے کا دور ہے، چلو بھائی لگ گئے بیک ٹو اسکوائر ون اپنی زندگی میں۔ اگر یہ فتنے کا دور ہے، سو اٹس اے ٹائم ٹو شو یور مسلم آئیڈینٹی، تاکہ آپ کا اخلاص نظر آئے، تاکہ امپیورٹیز جب الگ ہو رہی ہوں، جب مسلمانوں کے پورے معاشرے میں سے مسلمان میں مومن اور منافق کی کلاسیفیکیشن ہو رہی ہو، تو میں یہ سوچ لوں کہ میں کس کلاسیفیکیشن میں آنا چاہتی ہوں، مومن کی یا منافق کی۔ اللہ آزما رہا ہے، اور اخلاص جو ہوتا ہے یہ انسان کو جنت تک لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اور آپ ذرا ذہن میں رکھیں صحابہ کی مشکلات، ابھی میں نے عبداللہ ابن مسعود کی مشکلات کے سامنے رکھی، ابو بکر کی مشکلات کے سامنے رکھی، اور ایسے کئی آپ کے سامنے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد وہ سخت ترین دن آنے والے ہیں جس میں تمہارے بھائی، تمہارے مسلمان بھائی جب عمل کریں گے تو ان کا مسلمان بننا یا ان کا ایمان پر قائم رہنا بالکل ایسا ہوگا جیسے انہوں نے برننگ کول، جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتا کے گئے ہیں کہ جو مشکل صحابہ پر آئی ہوئی تھی وہ بعد کے دور کے مسلمانوں پر بھی آنے والی ہے۔ یہ اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ بات جب بتائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان کے اوپر جو مشکلات آئیں گی ان میں وہ کیسے بچیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اخلاص کے ذریعے۔ جو اخلاص پر قائم رہے گا، جو فتنوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو اپنی مسلم آئیڈینٹی پر امبیرس نہیں ہوگا، یہ جو فوراً ہی امریکن امیگریشن پر پہنچ کے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے بیگ میں نہیں ڈال دے گا۔ آئی ایم سو سوری ٹو سے، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں تو اللہ ہوتا ہے، شاید وہ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچے ساتھ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے، ہمیں یہی لگتا ہے۔ ہم ہی ہوتے ہیں نا جو یہاں سے ویسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں،
اس کے بعد ہم سعودی عرب جدہ ایئرپورٹ پہنچتے تو کیسے مسلمان مسلمان لگتا ہے. تو اللہ تو سب جگہ ایک ہی جیسا ہے. دس از اے ہائی ٹائم ٹو شو یور ایلیجنس ود اسلام. دس از اے ہائی ٹائم. اب بھی نہ دکھایا تو کب دکھائیں گے؟ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کوئی انسان یا کوئی کلین یا کوئی قبیلہ یا کوئی بھی گروہ کوئی گروپ آپ کے ماں باپ کو مستقل گالی دے رہا ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے اب کیا کروں، میں مجبور ہوں، دے رہا ہے تو میں کیسے اس کی زبان روک سکتی ہوں؟ ہم مسلمانوں کا اس وقت یہی حال ہے. اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اللہ کے رسول کے کارٹون بن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جا کے توڑ پھوڑ کیجیے، اللہ نہ کرے ہم مسلمان ایسے کام کرنے والے ہوں. بٹ شو ود یور اخلاق and with your personality that you are a carrier of Islam. Become Ahlul Quran. قرآن کو اٹھانے والے بنے، قرآن کو اپنے شخصیت کے اوپر ریفلیکٹ کرنے والے بنے. آپ چلتی پھرتی گفتگو کرتی ہوئی معاملات نبھاتی ہوئی مسلمان نظر آئیں. کیا ہم مسلمان آج کلچرل ہپوکریسی کا شکار ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ ہے. چلے اسی سیناریو کو ہم سے یہاں سب بیٹھے ہیں نا، سعدیہ نے جب بلایا ہوگا آپ لوگوں کو تو یہی بتایا ہوگا نا کہ میں آپ کو ایک ٹاک پہ ایک درس پہ بلا رہی ہوں، یا کچھ اور کیا کیا بلایا. بعض جگہ میں جاتی ہوں، مجھ سے کہتی ہیں دیکھیں جب آپ سے لوگ پوچھیں گے تو پلیز وہ پریشان مت ہوئیے گا، ہم نے نہیں بتایا تھا ان کو کہ درس ہے. اگر ہم بتاتے درس ہے تو وہ نہیں آتی. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ہم سیریسلی کریں گے. ایسی بھی جگہ پہ لوگ ہیں جب وہ بیچارے اپنے کانٹیکٹس کو بلاتے ہیں تو ان کو یہ چھپانا پڑتا ہے کہ ہم درس کے لیے بلا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ نہیں سننے کے لیے آئیں گے. ورنہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، مجھے اچھی امید تھی اور الحمدللہ آپ سب امید پہ پورا بھی اترے کہ سعدیہ نے آپ کو درس کے لیے کہا تھا اور درس سننے ہی آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کا آپ کو بہترین اجر دے. لیکن میں ایک اس محفل کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو معلوم تھا یہ درس کی محفل ہے، صحیح؟ کیسا لگتا آپ کو اگر یہاں میں بیٹھی ہوتی یا کوئی بھی اور خاتون آتی، چلے مجھے چھوڑ دیں، مجھے زیادہ ہی ذرا ٹراماٹائز ہو جائیں گے سارے اگر میں ہوں. کوئی خاتون آتی ہیں جس کو درس کا انویٹیشن معلوم تھا کہ درس کا انویٹیشن ہے اور وہ بیک لیس بلاؤز میں آ جاتی ہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ برا لگے گا نا؟ سعدیہ بھی سوچیں گے ایک منٹ کے لیے یا اللہ میں نے درس کا کہا تھا، شاید غلط سمجھ گئی. اچھا وہی خاتون آپ کو کسی بینک ڈنر میں مل جاتی ہیں، جو کارپوریٹ ڈنر نہیں ہوتے ہمارے، اسی ہولین میں، تب برا لگے گا؟ نہیں. دس از کالڈ کلچرل ہپوکریسی. کیوں نہیں برا لگے گا؟ حالانکہ یہاں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، اللہ کا بندہ آ بھی جاتی ہیں تو اللہ اللہ خیر سلام موسٹ ویلکم، بیٹھ جائیں، مجھے تو برا نہیں لگے گا. ممی چلے شکر ہے عورتوں میں پہنا ہوا ہے. دس از کلچرل ہپوکریسی. ہم کہہ رہے ہیں کہ درس میں آ رہے ہیں سو ایٹ لیسٹ لک ریلیجیس، اور اگر آپ اپنے کارپوریٹ ڈنر میں اٹس اوکے بھائی وہ کارپوریٹ ڈنر ہے، دین کا وہاں پہ کیا تعلق ہو گیا؟ ہم کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ انفسہم، اپنے جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ دین کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں. آج مسجد کے اندر کوئی جاتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے اور وہ بیچارہ ایسے پہنچ جاتا ہے سلیو لیس کے اندر تو سب اس کو باتیں کرتے ہیں. اور اگر وہ کہیں باہر کسی پارٹی میں مل جائے گا تو اٹس اوکے، اٹس اے نارم، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ مسجد تو ایک طرح کا ہمارے خاص طور پہ اگر آپ مسجد کا ایسنس سمجھیں، کلچر میں مسجد کیا رول رکھتی ہے. مسجد از لائک اے کلینک. مسجد should be like a rehab center جہاں بیمار لوگ آتے ہیں. ہم سبھی بیمار ہیں نا، گناہ تو ہم سبھی کرتے ہیں. سو اگر کوئی آ جاتا ہے مسجد میں ایسا اٹس اوکے، ٹراماٹائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب یہ یاد رکھیں ہم الحمدللہ درسوں میں آتے ہیں. جب میں درس میں آتی ہوں اور میں درس میں آ کے مثال کے طور پر یا کسی قرآن کورس میں یا کسی قرآن کلاس میں سلیو لیس نہیں پہن کر آتی ہوں، تو جب آپ ایک ریہیب سینٹر میں آتے ہیں وہاں پر کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، صحیح؟ اب آپ کے ریہیب سینٹر نے آپ کے اوپر کتنا امپیکٹ کیا ہے، کتنی ورکنگ کی ہے، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کا پیشنٹ باہر جاتا ہے اس ریہیب سے. کسی کوئی ڈرگ ایڈکٹ تھا، اس کو 2 مہینے آپ نے ریہیب میں رکھا، آپ نے اس کی تھراپیز کی، آپ نے اس کا علاج کیا،
وہ تو ابھی جب تک ریہیب میں ہے وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے. کب پتہ چلے گا کہ آپ کی تھراپی نے اس کے اوپر کام کیا ہے؟ when he will move out. صحیح. قرآن کے کورس میں بہترین پرفارمنس دینا اور بہت اچھا انسان اور بہت اچھا اخلاق اور بہت اچھی طرح سے ڈریس اپ ہو کے آنا, اٹس لائک یو آر کمنگ ان ریہیب, اٹس اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ. پر جب میں اور آپ باہر جاتے ہیں, خاندانوں میں جاتے ہیں, خاندانوں میں میکے اور سسرال کو اور معاملات کو اور اپنے باہر کی ڈیلنگز کو کرتے ہیں, وہاں کتنا اسلام کا کورس میرے اندر نظر آتا ہے, یہ پتا چلے گا میری تسبیح سے جو اندر میری زبان سے اتری ہے یا نہیں اتری. اللہ کا کلام میرے حلق سے نیچے اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا. دس از دا پرابلم. اس کو پن پوائنٹ کیجئے, اس کو چیک کیجئے. جب آپ زبان سے سبحان اللہ کہیں اللہ پاک ہے, تو اپنی مینٹل تھراپی کیجئے. میں امپرفیکٹ ہوں, اللہ میں کوشش کروں گی میں اچھی انسان بن جاؤں, بٹ مجھ سے غلطی ہوگی, اور جب غلطی ہوگی تو اپنے آپ سے ہوپلیس نہیں ہو جانا بلکہ استغفار کرنا ہے. جب آپ اللہ کو کہیں اللہ آپ پاک ہیں سبحان اللہ, تو باقی ہر دوسرا انسان یاد رکھیے کوئی کمپلیٹ نہیں ہے. اور جب دوسرا انسان کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ میرے ساتھ کبھی غلطی نہیں کرے گا. اپنی تصویر کو انٹرنلائز کیجئے, اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. ذرا سی اللہ آزمائش ڈالتا ہے تو ہم ہل کے رہ جاتے ہیں. اس آزمائش میں صرف اتنا سوچ لیا کریں اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے کہ اللہ نے میری پوری زندگی کے اسپین میں کتنی مرتبہ مجھے پریشان کیا اور کتنی مرتبہ مجھے خوش کیا. آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ شاید پریشانی تو شاید گنے ہوئے چند نمبرز میں آئی ہے, لیکن جو خوشی ہے وہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. 99% تو الحمدللہ چیزیں سموتھ چلتی ہیں, 1% پرابلم آتا ہے, بلکہ شاید 0.5% پرابلم آتا ہے. اللہ آزماتا ہے اور اللہ آزمائے گا, اور اس آزمائش کا اجر بہت زیادہ ہے. جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حالات اتنے تنگ ہوں گے کہ مسلمان بننا, ایمان پر قائم رہنا ہاتھ میں برننگ کول لینے کے برابر ہوگا, تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ جو اس وقت اسلام پر جم جائے گا اس کا اجر 50 کے برابر ہوگا. صحابہ نے پوچھا اجر 50 منہم, ان کے 50 کے برابر ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, اجر 50 منکم, جو بعد میں آنے والے, آج جو انسان اسلام کے کسی ایک عمل کے اوپر جم جائے گا, اسٹیڈ فاسٹ ہو جائے گا, اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا تھا اجر 50 منکم, تمہارے 50 کے برابر ثواب ملے گا. کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہم صحابہ جیسی ایلیٹ کمپنی میں روز محشر کھڑے ہوئے ہوں؟ آج اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں, اس لیے کہ آپ کے اور میرے بچے جو ہیں وہ اپنی مسلم پرائڈ کھوتے جا رہے ہیں. ان کو مسلم آئیڈینٹی شو کرتے ہوئے امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. وہ اپنی پردہ کرتی ہوئی ماؤں کو جو ہے اپنے فرینڈس کے سامنے نہیں لانا چاہتے. وہ اپنی دوپٹہ اڑی ہوئی اماں کو جو ہے وہ اپنے فرینڈس کے سامنے نہیں لانا چاہتے. وہ اپنے داڑھی والے ابا کو اپنے فرینڈس کے سامنے نہیں لانا چاہتے. ہمارے بچے کیوں بھاگتے ہیں ہم سے دور یونیورسٹیز کے لیے؟ ہم خود بھی بھگا رہے ہیں ویسے ان کو خوبی, ہم سبھی بھگا رہے ہیں اپنے سے دور کر کر کے, جیسے وہ باہر سے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا جنت و فردوس کا ٹکٹ لے کے آ جائیں گے. اٹس اے ہائپ. میں یہ نہیں کہہ رہی مت بھیجیں, مگر بہت ان کے مینٹلی گروم کر کے بھیجیں ان کو. اس لیے میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں بہت بچوں سے کنیکٹڈ ہوں الحمدللہ. بچے ایتھیسٹ بن رہے ہیں, بچے باہر سے آ کے اسلام چھوڑ رہے ہیں. I know a boy جو کہ میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا, ابھی بھی اس کی اماں کا بیچاری کا میرے پاس کئی دفعہ فون آتا ہے. 32 ایئرس کا اب ہو گیا ہے, اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر اس نے اپنا ٹیمپل بنایا ہوا ہے. مسلمان ماں باپ کا بچہ ہے, اور ماں نے کورس کیا ہوا ہے پورا قرآن کا. اور جب سے وہ اب PhD کر کے آیا تھا 28 سال کی عمر میں, اس کے بعد اس نے آ کے اپنے ماں باپ کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ناؤ آئی ایم اے ہندو. ایتھیسٹ بھی نہیں ہے, تو ہندو ہے باقاعدہ. میجورٹی بچے, آنکھیں مت بند کریں اپنی, میجورٹی بچے اس وقت بٹوین 16 to 29 ایتھیسٹ ہیں. وہ آپ ماں باپ کے سامنے نہیں ایکسپوز ہوتے وہ, لیکن جب ان سے بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہم نہیں مانتے اللہ ہے, یہ سب سائنس ہے, یہ سب سائنس, اللہ یہ چل رہا ہے, یہ نیچرلی سب چل رہا ہے, اٹس اے مدر نیچر, اٹس اے فادر ٹائم, وچ ایور از کنٹرولنگ دس تھنگ. بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. باہر بھیجیں تو ان کی خوب گرومنگ کر کے بھیجیں, ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. فکر نہیں ہمیں ان کے ایمان کی. جب دنیا میں نہیں چاہتے کہ ان کی ذرا سی انگلی کو آگ لگ جائے
تو پھر کیا ہم ان کو جہنم میں جلانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے باہر بھیج کے تیار کریں؟ نعوذ باللہ. ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، ان کی گرومنگ کیجیے. کیا امپورٹنٹ ہے اینڈ آف دا ڈے میرے لیے؟ کیا ڈگری تھی میرے بچے کے پاس؟ کتنے گریڈز تھے اس کے؟ کیا اسکور تھا اس کا سیٹ کے اندر؟ یا اینڈ آف دا ڈے یہ امپورٹنٹ ہوگا روزے محشر کھڑا ہو کے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا یا نہیں بنا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اپنے بچوں کو بتائیے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ دن جس کی لینتھ بعض احادیث میں 50,000 سال کے برابر آتی ہے، وہ دن جس میں آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ہی پسینے میں اپنے ناکوں تک، اپنے نوز تک ڈوب رہے ہوں گے. وہ وقت ہوگا جس میں اللہ کا عرش واحد جگہ ہوگی، جس میں اللہ ان 7 کیٹیگریز کو جگہ دے گا جو کہ حقیقتاً اپنے اپنے طور پر اپنے اخلاص کو شو کرنے والے تھے. ان 7 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری ہے جسٹ رولر کی، یعنی وہ رولر بھی ہو اور جسٹ کرنے والا بھی، عدل کرنے والا بھی ہو. آج جن حالات میں ہم رہتے ہیں، اتھارٹی ملنے کے بعد، حاکم بننے کے بعد، رولر بننے کے بعد جسٹس مینٹین کرنا آسان نام ہے. اٹس اے ہیوی ٹاسک، ڈیوٹی. جس کو جتنی اتھارٹی ملتی جاتی ہے وہ اتنا اس کا مس یوز کرتا جاتا ہے. آپ شروع کریں اس اتھارٹی کو کسی پلمبر سے اور لے کے جائیں اس کو اسٹیٹ پرسن تک، پریزیڈنٹ آف پاکستان تک، اور پوری دنیا کا یہی حال ہے. جس کو جتنی اتھارٹی ملتی ہے وہ اتنا اس کا مس یوز کرتا جاتا ہے. وہ پولیٹیکل سائنس کا رول ہے نا، ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. جب چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھے جاتے ہیں تو یہی کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو ایک کیٹیگری بتائی ہے اس عرش کے سائے میں آنے والے کی، ان میں ایک بہت ہیوی ڈیوٹی، ذمہ داری کی جو کیٹیگری ہے کہ جو حاکم بھی ہوگا، رولر بھی ہوگا اور عدل کرنے والا بھی ہوگا. اسی طرح سے انہی کیٹیگری میں ایک کیٹیگری ہے جو زندگی میں کثرت سے صدقہ کرتا ہوگا صرف اللہ کی خاطر. ایک کیٹیگری ہے جو مستقل عبادت اور نماز کی طرف بھاگتا ہوگا. ان میں سے ایک کیٹیگری ایسی ہے جو ایک عمل کے اوپر اس ایلیٹ کلاس کے ساتھ لا کے انسان کو کھڑا کر دیتی ہے. اور میں خاص طور پہ بچوں کے ریفرنس اس لیے آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کو بھی بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ انسان، مرد ہو یا عورت، جس کو ٹیمپٹیشن ملی اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن شپ کی. اور آج کل ہمارے بچے کتنے زیادہ ان ٹیمپٹیشنز کا شکار ہوتے ہیں. سارے او لیول اور اے لیول اسکول والے بچے، اور اس کے بعد یونیورسٹیز میں. بعض یونیورسٹیز کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں. کتنا چیک اینڈ بیلنس ہے یونیورسٹیز کے اوپر، کتنا کنٹرول. آپ کے اے لیول اسکولز کے اندر نہیں ہے، بھول جائیں یونیورسٹیز میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کو اتھارٹی کسی اسٹیٹس والے نے، حسب نسب کی عورت کے الفاظ آتے ہیں اور اسکالرز کہتے ہیں دونوں پر اپلائی کرتا ہے، مردوں پر بھی اپلائی کرتا ہے، عورتوں پر بھی اپلائی کرتا ہے. جس نوجوان کو، جس ٹین ایجر کو، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو اسٹیٹس کی اینگل سے شیطان نے پھسلایا یا بیوٹی کے اینگل سے پھسلایا. لڑکیاں زیادہ تر اسٹیٹس پہ پھسل جاتی ہیں اور لڑکے جو ہے وہ خوبصورتی پر پھسل جاتے ہیں. جس کو ریلیشن شپ کی ٹیمپٹیشن ہوئی لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام لیا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس ریلیشن شپ میں انوالو نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ ایک کیٹیگری ہوگی جو اس عرش کے سائے میں اللہ کے قیامت کے دن موجود ہوگی. اور یہ ایسے ریلیشن شپ سے انکار یا ایسے ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو دور وہ انسان کر سکتا ہے جو زندگی میں اللہ کا خوف رکھتا ہوگا. ہم سب اپنے اپنے بچوں کو ذہن میں لے کے آ جائیں. آپ جو اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا اتنا انوالو نہیں ہوتے، ایک ڈسٹینس مینٹین رکھا جاتا ہے، ایک بیریئر رکھا جاتا ہے. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بات نہیں کر سکتے اپوزٹ جینڈر سے. دیر شوڈ بی اے کمیونیکیشن، ظاہری بات ہے، بٹ دیر شوڈ بی اے ڈیسنٹ کمیونیکیشن. یہ آپ جب بتاتے ہیں تو آپ کے بچے 90% آگے سے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے میرے فرینڈ بالکل ویسے ہی جیسے میرے، اگر لڑکی ہوگی تو کہے گی میری یہ لڑکی بھی ایسی فرینڈ جیسے لڑکیاں ہیں، ہم تو ایک ہی طرح دیکھتے ہیں. اور لڑکوں سے کہو تو وہ کہتے ہیں ہم لڑکیوں کو بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہمارے لڑکے دوست ہیں. آپ ماں ہیں، جس عمر میں آپ ہیں آپ اس چیز کا اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں. وہ شیطان ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھا رہا ہوتا ہے. سو اللہ اخلاص دیکھتا ہے. ایک موقع کا اخلاص انسان کو اس عرش کے سائے پہ لے کے جا سکتا ہے. یہ فتنوں کا دور اس لیے ہے کہ اللہ آزما رہا ہے ایمان کو. اللہ دیکھ رہا ہے کس کی زبان کی تسبیح اس کے دل کے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہے.
کس کا زبان کا کلمہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس چیز کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اللہ نے آپ کو الحمدللہ بورن مسلم بنایا ہے, اللہ نے آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے, اللہ نے آپ کو پڑھا لکھا بنایا ہے, اور اللہ نے آپ کو اس سٹیج پہ رکھا ہے جہاں آپ دین کو اپنا کے دین کو کول بنا سکتے ہیں. اٹس تھنگ ٹو بی ان اے فیشن. ہم لوگ اس پوزیشن کے اوپر ہیں. میں اور آپ اپنی پرسنالٹی سے کیا چیز فلٹر ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ چوائس میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کا رول ماڈل ہے. آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ آپ سے کیا سیکھتے ہیں, اللہ کی فرما برداری یا اللہ کی نافرمانی. یاد رکھیں یہ اسلام زندہ رہے گا. نہ یہ کبھی اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں کہتا ہے, جو آیت کا مفہوم آتا ہے کہ کافر اس کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پھونکوں سے بجھانے والی چیز نہیں ہے. امیجن کریں کہ ڈیزل کے اوپر آگ لگی ہوئی ہو اور آپ اس کو پھونک مار کر بجھانا چاہیں. آپ کوئلے کے اوپر بھی اگر جلتا ہوا کوئلہ ہے اسے پھونک مارتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جب باربیکیو کرتے ہیں, ابھی عید گزری ہے نا, جب باربیکیو کرتے ہیں کوئلوں کے اوپر تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو پنکھے سے کیوں جل رہے ہوتے ہیں؟ فین کھول دیتے ہیں, پیڈسٹل فین, اور ہیٹ ہو جاتی ہے اس کی. اسلام کو آپ پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے ہیں. جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی یہ اتنا فلرش کرے گا, یہ اتنا اوپر اٹھے گا. اپنے لیے اس کو پرائڈ بنائیے, اپنے لیے اس کو آئیڈینٹی بنائیے. جو زبان سے اللہ کا کلام آپ بولیں اس زبان کو اپنی شخصیت کے اندر لے کر آئیے. آپ کا کنوکشن, آپ کا دین پر عمل کرنا آپ کی اولاد میں ریفلیکٹ کرے گا. اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کی اللہ سے دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو بھی اپنی تسبیح کے ساتھ اٹیچ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کبھی کسی ایسے مقام پر نہ لے کر آئے کہ ہم زبانوں سے تسبیح کر رہے ہوں لیکن ہمارے عمل چیخ چیخ کر اللہ کی نافرمانی کی گواہی دے رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آزمائشوں کا دور ہے, اللہ ہمیں آزمائشوں میں کامیاب کر. ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے, لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ اپنے آپ کو اسکیپ نہیں کروا سکتے ہیں. اپنی آئیڈینٹی کو اپنے لیے ایک پرائڈ اور آنر سمجھیے. آپ کا مسلمان کا ٹائٹل آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشن نہ بنے, بلکہ یہ آپ کو سر اٹھا کر زندگی گزارنے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا اور سنتوں کو زندہ کرنا آسان بنا دے. آپ نے کسی کے بچے کے لیے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کرٹیکل سچویشن میں. اللہ سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جلد از جلد مکمل شفا دے, ریکوری اس کی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور زندگی دے, اور اپنے ماں باپ کے لیے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیا ہوا مجھے ابھی فیل ہوا بس یہاں بیٹھ کے. ہاں نہیں